طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ معزز علماء اکرام، معزز برادران اسلام، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارے درمیان ہندوستان کی ایسی شخصیت جو اس سرزمین پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا تعلق، آپ کا سلسلہ نسب بہت اعلیٰ ہے۔ اس خاندان نے پوری دنیا کے اندر اور خاص طور سے ہندوستان کے اندر جو قربانیاں ہیں اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ اس خانوادے سے ہیں جس خانوادے نے آپ کے دادا محترم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 3 سال مالٹا کی جیل کاٹی انگریزوں کے ظلم کے بربریت کے زمانے کے دور کے اندر انگریزوں نے جیل میں ڈالا، اس خاندان کے پوتے یہاں آج موجود ہیں، جس کی وجہ سے، جس کے لیے آج یہ ملک آزاد ہوا، آج جس کی وجہ سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ ہندوستان میں اگر آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں، ہمارے چہروں پر داڑیاں، ہماری وثاقت اسلامی ہے تو انہی خانوادوں کی وجہ سے ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جنہوں نے پورے ہندوستان کے اندر رابطہ عالم اسلام کا جو سعودی کا جو رابطہ عالم اسلام ہے اس کے آپ رکن بھی ہیں اور جمعیت علماء ہند کے آپ صدر محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صاحبزادے آج ہمارے اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، تہہ دل سے دل کی گہرائیوں سے ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں۔ انہوں نے ہماری چھوٹی سی اور حقیر سی دعوت پر آپ تشریف لائے اور میں تمام اہل بستی، تمام ساؤ کھیڑی کی طرف سے اور خاص طور سے حافظ محبوب صاحب، حافظ رئیس صاحب اور ہمارے سرپنچ صاحب اور جتنے یہاں ذمہ داران ہیں، انہوں نے اس مجمع کو سجایا، اس جلسے کو سجایا، اور یہ جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کی طرح آج یہ مجمع ہے، یہ علماء سے محبت کا نتیجہ ہے۔ آپ نے علماء سے محبت کی، علماء سے عقیدت کی، جس کی وجہ سے آپ یہاں جمع ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس لڑکیوں کے جلسے کے اندر، لڑکیوں کے اس مدرسے کے اندر آپ، ہم اور آپ جمع ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اگر یوں کہوں تھوڑی دیر کے لیے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں آپ کی 900 سال حکومت رہی ہے۔ کیوں صاحب کتنی حکومت رہی ہے مسلمانوں؟ 900 سال مسلمانوں تمہاری حکومت اس ملک میں رہی ہے۔ بدقسمتی سے یہ ملک ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنایا، آج ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان کو ہندوستان کہلوایا، ورنہ یہ ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں یہ ملک تھا۔ آج اس کو ہندوستان کہنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پوروجوں نے اس کو اکھنڈ بھارت بنایا۔ جب یہ اکھنڈ بھارت بنا، ہماری حکومت 900 سال رہی، اس کے بعد اس ملک کے اوپر بدقسمتی سے انگریزوں کا تسلط ہو گیا، اس ملک کے اوپر بدقسمتی سے انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے آباء و اجداد نے کہا کوئی بات نہیں، حکومت ہماری چلی گئی، انگریزوں کا تسلط ہو گیا، انگریزوں کا غلبہ ہو گیا، ہمارے آباء و اجداد نے اس حکومت کی طرف نہیں دیکھا۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کہا کہ حکومت تو آج ہے، کل نہیں ہوگی، کل کسی کی ہوگی، آج کسی کی ہے، کل کوئی وہ آئے گا۔ یہ حالات آتے ہیں، بدلتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ حالات بدلتے ہیں، زمانے بدلتے ہیں، آج یہ بادشاہ ہے، کل کوئی اور بادشاہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں مسلمانوں کی 900 سال حکومت رہی ہے، اور آج جو یہ لوگ آئے ہیں یہ کہنے لگے، آپس میں لڑنے اور مارنے لگے، نفرتیں کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، اس ملک میں آپ کی وہ تاریخ ہے، سنہرے حرف میں لکھی جائے، چاندی اور سونے کے اوراق سے بھی لکھی جائے تو میرے بھائیوں آپ کی تاریخ کم نہیں ہوگی۔ مسلمانوں، آپ کی اس ملک میں قربانیاں ہیں، آپ کی اس ملک میں شہادتیں ہیں، تو الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد نے حکومت کی طرف نہیں دیکھا۔ حکومت چلی گئی کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے یہ کوشش کی کہ ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان کیسے بچے۔ ہمارا اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کہا، کیونکہ انگریز جب آئے، انگریز کی دور حکومت کے اندر انگریزوں نے
علماء کو شہید کر دیا. دلی سے لے کر آگرہ کے ہر درخت کے اوپر مسلمانوں ایک عالم کی ایک حافظ کی لاش ٹنگی ہوتی تھی. یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. علماء ناپید ہو گئے، مدارس مساجد ختم ہو گئی، اکابر ختم ہو گئے. پھر ہمارے علماء دیوبند نے، ہمارے اکابر نے یہ کوشش کی کہ سب سے پہلی جو بنیاد رکھی جائے انگریز کے دور کے اندر، اور وہ سب سے پہلی جو بنیاد رکھی گئی وہ کس کی رکھی گئی؟ مسلمانوں. سب سے پہلی بنیاد انگریز کے دور حکومت میں جو رکھی گئی وہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. دارالعلوم دیوبند بنا، دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا. پھر اس کے بعد ہمارے اکابر تیار ہوتے گئے، مدرسوں میں پڑھتے گئے. پوری دنیا کے اندر آج اگر ابھی آپ کسی خطے کے اندر جائیں گے، افریقہ ہو یا انگلینڈ ہو یا امریکہ ہو یا ہندوستان ہو یا ہمارے پڑوسی ہندوستان سے ممالک ہو، سارے جگہ پر آج الحمدللہ دارالعلوم کی نسبت کے لوگ، دارالعلوم کے شاگردوں کے شاگرد وہاں آج خدمت کو انجام دے رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارے دارالعلوم دیوبند، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے یہ قربانی دی کہ سب سے پہلی جو بنیاد رکھی وہ مدرسے کی رکھی. پھر اس کے بعد ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ ایک مدارس ہو گئے، اب ایک ایسی جماعت ہو جو انگریزوں سے لڑ سکے، انگریزوں سے بات کر سکے، انگریزوں کے سامنے ڈٹ سکے، انگریزوں سے مقابلہ کر سکے، انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. پھر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ایک دوسری جماعت تیار کی. وہ جماعت آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جمعیت علماء ہند ہے، جو 1919 میں قائم ہوئی. اور آج الحمدللہ آپ کے والد محترم جمعیت علماء ہند کے صدر محترم ہیں. آج الحمدللہ یہ دوسری جماعت ہمارے اکابر نے تیار کی. اور پھر اس کے بعد انگریزوں سے جہاد کرنا شروع کیا، گاندھی جی کو ساتھ میں لیا، انگریز کے مقابلے میں ڈٹے، اور الحمدللہ اس ملک کو 1947 میں آزاد کرا کے رہے. یہ ہمارے اسلاف نے، یہ ہمارے اکابر نے دوسری جماعت تیار کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دارالعلوم دیوبند کی نسبت سے، اسی دارالعلوم کے تعلق رکھنے والے ایک اور جماعت اللہ تعالیٰ نے تیار کی. وہ جماعت آپ بھی جانتے ہیں، تبلیغی جماعت ہے، جو 1925 میں تبلیغی جماعت کا وجود ہوا، تبلیغی جماعت کا قیام ہوا، جس کے بانی، جس کے بنانے والے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے میوات کی سرزمین سے تبلیغ کے کام کو شروع کیا. اور آج الحمدللہ انہی اکابر، انہی دیوبند کی دین کہ اللہ تعالیٰ نے جمعیت بھی قائم کی، تبلیغ بھی قائم کی. اور یہ سارے کے سارا جو ہمارے اکابر و اسلاف تھے یہ دارالعلوم دیوبند کے تھے. دارالعلوم دیوبند کی محنتیں، کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس ساؤ کھیڑے کی سرزمین کے اوپر آج اگر لڑکیوں کا مدرسہ ہے تو یہ انہی اکابر، انہی اسلاف کی دین کا نتیجہ ہے. تو آج الحمدللہ یہ مدارس بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، جمعیت علماء بھی ہے. لیکن مسلمانوں، آپ جس مقصد کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں وہ مدرسے کی نسبت پر ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہو آپ کی نسلوں میں، آپ کی اولادوں میں، آپ کے بچوں میں کیسے دین باقی رہے، تو سب سے پہلے مسلمانوں آپ اپنے بچوں کو اسلام سے وابستہ کرو. آپ اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھاؤ. سب وعدہ کرو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو مسلمانوں. اگر آپ کو اپنی نسلیں بچانی ہے، آپ کو اپنی اولادیں بچانی ہے، آپ کو اپنی بچیوں کو ارتداد سے بچانا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، آپ اپنے نسلوں کو دیندار بناؤ. آپ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجو، آپ اپنی بچیوں کو لڑکیوں کے مدرسوں میں بھیجو. پھر انشاءاللہ ہماری نسلیں دیندار بنیں گی، ہماری اولادیں دیندار بنیں گی. اور یہ علماء یہاں آج موجود ہیں، یہ اتنا بڑا علماء کا مجمع آج الحمدللہ اس سرزمین پر موجود ہے. یہ وہی خدمت کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اصحاب صفہ کو شروع کیا، جو جس مدرسے کو شروع کیا، جو آپ اور ہم آج جس مدرسے سے ہیں، اس مدرسے کا بھی تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ والے مدرسے سے ہے. میرے بھائیوں، آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر کے اوپر آپ کے والد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آج اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو چھوڑوا رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو بند کی رہائی کروا رہے ہیں. آج میرے بھائیوں کتنے مسائل ایسے ہیں. ابھی چند مہینے پہلے آپ نے سنا ہوگا ہندوستان کے اندر ہندوستان کی غاصب حکومت نے ایک قانون بنایا کہ مسجدیں، مدرسے، قبرستان یہ حکومت کے ہو جائیں گے. جو صاحب یہ قانون بنا تھا نہیں بنا تھا؟ پھر پارلیمنٹ میں پاس ہوا،
लोक सभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास होता हुआ राष्ट्रपति के पास गया, वहां से भी ये कानून पास हुआ। फिर उसके बाद जब ये कानून पास हो गया, जमीयत उलमा ने इसके लिए बेड़ा उठाया। आपके सदर, आपके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि इस कानून को बदला जाए। मुसलमानों की जो जमीनें हैं मुसलमानों की होंगी। जो वक्फिया कायदा कानून बनाया था उसको कैंसिल करवाया। आज हमारे मदारिस, आज हमारी खानकाहें, आज हमारे कब्रिस्तान अगर बचे हैं तो इनके वालिद मोहतरम की वजह से, वरना मेरे भाइयों वो हुकूमत के हो गए थे। ये आज इन्हीं के वालिद की देन है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पीछे कौन सी ताकत है जो खड़ी है आपको बचाने के लिए, आपकी मस्जिदों को बचाने के लिए, आपके मदरसों को बचाने के लिए, आपके कब्रिस्तान को बचाने के लिए, खुफिया जायदाद को बचाने के लिए। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब वो शेर है हिंदुस्तान का, जिसने इस मुल्क के अंदर काम किया है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना अजहर मदनी, जमीयत उलमा हिंद। बिरादरान इस्लाम, आप सोचते हो कि ये चीजें खुद ब खुद हो जाती है। मेरे भाइयों, खुद ब खुद नहीं होती। हमारे अकाबिर को नींद नहीं आती। हमारे अकाबिर अगर एक भी कोई बेगुनाह मुसलमान जेल में चला जाता है तो तड़प जाते हैं। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब एक गुजरात के एक आलिम है, आपने उनका नाम सुना होगा। वो तकरीबन 11 साल जेल में रहे, उनको सजाए मौत हो गई। इसी जमीयत उलमा ने 55 लाख रुपए खर्च करके आपकी रिहाई करवाई। और कितने सारे आज भी बेगुनाह लोगों को आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा उसका केस लड़ रही है। ये वो उलमा है जो आपको नहीं मालूम, आपको नहीं पता, आपके पीछे ये ढाल बन के खड़े हैं। आपकी परेशानी, आपकी तकलीफों की आवाज तो वो लोग उठाते हैं। आज इस मुल्क के अंदर आज अगर कोई भी बात होती है तो सबसे पहले हजरत का बयान आता है। हमारे हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब उस पर बोलते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा, मुसलमानों पर तकलीफ और अजियत बर्दाश्त नहीं होगी। अगर परेशान करोगे तो समझ लो फिर इस मुल्क के लिए मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। हमें परेशान मत करो, हमें आजादी से रहने दो, हमें अपने मजहब पे जीने दो, अपने मजहब पे मरने दो। हमारी मस्जिदें महफूज रहेंगी हम जब तक अब आजादी होगी। और अगर आजादी नहीं होगी, आजादी तुम्हारी खत्म हो जाएगी मुसलमानों, तो तुम उसी दिन दफन हो जाओगे। ये आजादी है, और इस आजादी को भी हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने, जब इस मुल्क का संविधान बन रहा था, इस मुल्क का कानून बन रहा था, हमारे अकाबिर अड़ गए कि नहीं, इस मुल्क का संविधान और इस मुल्क का कानून सेकुलर बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सेकुलर बनाया गया और बना। आज हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गों की देन का नतीजा है जो इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्जत से मुसलमान रहकर, मुसलमान इस्लाम पर अमल करके जी रहा है और जिएगा। मुसलमानों, आज जरूरत इस बात की है जो मैंने एक आयत पढ़ी, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आप अपनी रस्सी को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आपस में इख्तिलाफ मत करो मुसलमानों, आपस में लड़ो मत, एक दूसरे की टांग मत खींचो, एक दूसरे को रुसवा मत करो, एक दूसरे को जलील ख्वार मत करो। मुसलमानों, अगर इकट्ठा रहोगे, ताकत से रहोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। और अगर तुम बिखर गए, तुम आपस में लड़ते मरते रहे, एक दूसरे के दुश्मन रहे, तो समझ लेना मुसलमानों, तुम्हारा वजूद सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। आज वादा करो इस सरजमीन से कि इंशाअल्लाह हम आपस में मोहब्बत से रहेंगे। मुसलमानों, हाथ उठा के वादा करो। मुसलमानों, इत्तेहाद, इत्तेफाक इस उम्मत की जान है, इस उम्मत की रूह है, और यही रूह को निकाला जा रहा है, और ये रूह को खत्म किया जा रहा है कहीं सियासत के नाम पर, कहीं आपस में लड़वाने के नाम पर हमें आपस में लड़वाया जाता है। मुसलमानों, हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें मोहब्बत से रहना है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम आपस में मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे पर जुल्म नहीं करेंगे, एक दूसरे को सताएंगे नहीं, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा इनाम और करम है कि अल्लाह ताला ने इस मजमे के अंदर हमारे दरमियान हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुल आलिया के साहबजादे हजरत मौलाना अजहर मदनी साहब दामद बरकातुहुल आलिया या तशरीफ फरमा। में बयान करने का इरादा नहीं था,
میں بڑوں کے آگے بیان نہیں کرتا، لیکن حضرت نے کہا کہ تھوڑی دیر بولو تو میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا آپ کے درمیان۔ میں آپ کا بے انتہا مشکور و ممنون ہوں۔ آپ نے جس طرح سے حضرت کا استقبال کیا، حضرت کے لیے آپ نے اپنی پلکیں بچھا دی، آپ نے اپنے دل کو نکال کے رکھ دیا، محبت کے خاطر، عشق کے خاطر، اور اس خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہمیشہ آباد رکھے، ان کی نسلوں کو آباد رکھے، آپ کے والد محترم کی عمر دراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس علاقے میں جن لوگوں نے جلسے کا انعقاد کیا، جن لوگوں نے جلسے کو کامیاب کیا، جن لوگوں کی محنتیں، کاوشیں، جتنے علماء اکرام ہیں، جتنے ہمارے معزز مہمانان یہاں میں موجود ہیں، اور آپ حضرات کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے اس جلسے کو کامیاب کیا ہے۔ اور یہ آج کی راتیں اور کل کی راتیں یہ بڑی مبارک ہیں، عبادت کی راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں کے اندر ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے۔ میرے بھائیوں، آج اور ہم آپ جس جگہ پر جمع ہیں، یہ مدرسہ لڑکیوں کا ہے، بنات کا مدرسہ ہے۔ الحمدللہ اس بنات کے مدرسے میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں، آپ اس مدرسے کا خیال کریں۔ یہ مدرسے ہوں گے تو ہماری نسلوں میں دین آئے گا۔ اگر ماں دیندار ہوگی، بچیاں دیندار ہوگی، تو سمجھ لو آنے والی اولادیں بھی دیندار ہوگی۔ اور اگر ہماری بچیاں بہنیں بددین ہوگی تو ہماری نسلیں بھی بددین پیدا ہوں گی۔ آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی بچوں کو مدرسے میں بھیجیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سامعین گرام قدر، اب تعارف کے تمام جملے جہاں پر جا کر کے چھوٹے پڑ جاتے ہیں، تب اس شخصیت کا نام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، جس سے میری مراد خطیب ذی شان، ذی صلاحیت الحمدللہ